دا میسنجر آف اسلام، اسلام کے آخری نبی اور اسلام کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اس کی بنیادی معلومات کیا ہیں، آپ کے بارے میں جو بنیادی اور ضروری معلومات ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عیسوی سن اگر ہم دیکھیں تو 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے۔ صبح کے وقت طلوع فجر کا وقت تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ، اور آپ کے آتے ہی ساری دنیا میں ربیع اور بہار آ گئی۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ محمد آپ کا نام، عبداللہ آپ کے والد، عبد المطلب آپ کے دادا، ہاشم آپ کے پردادا، عبد مناف ان کے والد، اور اس طرح پورا نسب۔ آپ کی ماں کا نام آمنہ بنت وہب، آپ کے دادا عبد المطلب۔ جب آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے ہی عبداللہ جو ان کے والد تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ اور امی جان آمنہ بنت وہب کا بھی انتقال ہو گیا، پھر دادا نے پرورش کی۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی چل بسے۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ ابو طالب کافی دنوں تک زندہ رہے، آپ نبی بنائے گئے، نبوت آپ کو ملی، اس وقت تک آپ حیات رہے، لیکن بدقسمتی سے ایمان نہیں لائے۔ لیکن جب تک زندہ رہے ان سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت طاقت ملی۔ کفار مشرکین آپ کو ایذا پہنچانے سے ڈرتے رہے، بچتے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ بنت خویلد جو قریش کی ایک مالدار خاتون تھیں، تاجر خاتون تھیں، ان سے آپ کی شادی ہو گئی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ جتنی اولادیں ہیں سوائے ایک اولاد کے حضرت ابراہیم جو بہت کم سنی میں جن کا انتقال ہو گیا، تو ان کے علاوہ جتنی اولادیں آپ کے ہوئیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، اسی طرح قاسم، طیب، طاہر، یہ جتنی اولادیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئیں۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اور وحی کا فرشتہ غار حرا میں جو جبل نور میں غار ہے، مکے سے تھوڑے فاصلے پر، حرم شریف سے، خانہ کعبہ سے تھوڑے فاصلے پر جو ایک پہاڑ ہے اس میں ایک غار ہے جس میں آپ نبی بنائے جانے سے پہلے اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اپنے طریقے سے حق کی گویا تلاش میں سرگرداں تھے۔ وہاں پر وحی کا فرشتہ سب سے پہلے آیا جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی، اور پہلی وحی نازل ہوئی سورہ اقرا کی ابتدائی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنائے گئے۔ اس سے پہلے آپ کے اخلاق، آپ کا کردار کیسا تھا؟ بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف، ہر طرح کے لغو سے، ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کی بت پرستی سے، ہر طرح کی گھٹیا خصلتوں سے آپ بالکل صاف اور پاک رہے، کبھی ان میں ملوث نہ ہوئے۔ آپ کو سارا عرب، سارے قریش کے لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، سچ بولنے والے، امانت دار۔ آپ کو حکم بنایا جاتا تھا اپنے فیصلوں میں۔ نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہ بتاتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ مان لو، زبان سے بھی اس کا اقرار کرو اور دل سے بھی مان لو کہ ایک اللہ ہے، ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ذات ہے جو اکیلی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی۔ ساری اعلیٰ صفات اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور مجھے اللہ کا نبی مان لو، اللہ کا رسول مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے میں یہی آواز آپ لگاتے رہے، لیکن لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس کے بعد آپ طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے بھی آپ پر پتھر برسائے۔ 13 سال تک آپ مکے میں لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ چند لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، چند لوگ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور مدینے میں 10 سال آپ رہے۔ 63 سال کی عمر میں
آپ انتقال فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہیں آپ نے کوئی شادی نہیں کی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی۔ بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں، کل آپ نے 11 شادیاں کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ آپ کی آمد کا، آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت کا بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑھا دیں اور شریعت کو مکمل کر دیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ پر کتاب نازل کی گئی قرآن پاک، جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پوری زندگی آپ کا مقصد یہ رہا کہ لوگوں کو بتوں کی پرستش سے نکال کر، لوگوں کی غلامی سے نکال کر، کفر اور شرک اور گمراہیوں کی اندھیریوں سے نکال کر حق کی طرف لائیں، انصاف کی طرف لے کر آئیں اور ایک اللہ سے روشناس کرائیں، ایک اللہ کی معرفت ان کے اندر پیدا کریں۔ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بہت مختصر آپ کی زندگی کے چند عکس میں نے پیش کر دیے ہیں۔